یہ مانا نہیں ہے کہ آپ ہم ہر بچہ جو ہے وہ عالم بنے، نہیں، لیکن اتنا دین تو سیکھنا ضروری ہے نا جس پر وہ دین مسلمان بن کر زندگی گزارے، اور وہ کم سے کم 5 چیزیں۔ ہر مسلمان اپنے بچے کو تمام اسلامی عقائد سکھائے گا، ہر مسلمان اپنے بچے کو ساری عبادتیں سکھائے گا، ہر مسلمان اپنے بچے کو تمام حرام کام بتائے گا، یہ اسلام میں حرام ہے، یہ بیع نہیں، نہیں کرنے ہیں۔ ہر مسلمان اپنے بچے کو اپنے نبی کی ساری ہسٹری، ساری سیرت سکھائے گا تاکہ وہ جانے کہ میرا نبی کون تھا اور ان کی شخصیت کیا تھی۔ اور ہر مسلمان اپنے بچے کو اسلامی اخلاق سکھائے گا۔ یہ 5 چیزیں ہر مسلمان کو سیکھنا ضروری ہے۔ اسی کو اللہ کے نبی نے فرمایا طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اسی کو فرمایا گیا وہ حدیث، اگرچہ اس حدیث کے بارے میں بہت سارے محدثین کا کہنا یہ ہے کہ وہ حدیث ضعیف ہے، بعض حضرات کا کہنا ہے کہ وہ حدیث ہے ہی نہیں، لیکن مشہور ہے کہ آپ نے فرمایا، میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ واقعتاً وہ حدیث ہے، میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں اس کو مستند قرار دے کر کہتا ہوں حدیث، نہیں، کہا جاتا ہے یہ حدیث ہے، اور اکثر حضرات نے اس کو رد بھی کیا ہے، لیکن اگر وہ حدیث ہوگی تو پھر مطلب کیا ہوگا اس کا؟ مثلا اللہ کے نبی نے فرمایا اطلب العلم ولو کان بالسین، تم دین سیکھنا، علم سیکھنا چاہے چین جانا پڑے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ چین میں کون سا علم دین تھا؟ مطلب اس کا اصل میں یہ ہے کہ دیکھو، جہاں تم مسلمان بن کر رہ رہے ہو وہاں تمہیں اسلام بتانے والا کوئی نہیں ہے، تو مسلمان بن کر زندگی گزارنا چاہتے ہو، اسلام سکھانے والا تمہیں کوئی نہیں ہے، اور تمہیں مسلمان بن کر زندگی گزارنی ہے، تو اسلام میں کون کون سی چیزیں فرض ہیں، کون کون سی چیزیں حرام ہیں، یہ سیکھنے کے لیے اگر تمہیں دور دراز جہاں تک کہ تمہیں پتہ چلے چائنا میں کوئی انسان ہے جو بتائے گا تو وہاں تک بھی چلے جانا، مگر اپنے دین کو سیکھنا تاکہ دین کے مطابق تم زندگی گزار سکو۔ مجھے یاد ہے یہیں کشمیر کے ایک صاحب جو آتے ہیں تو مجھ سے ملتے بھی رہتے ہیں، یہ ایک انگریز ملک میں ہے، پرتگال میں، مجھے نام بھی ان کا معلوم ہے، جگہ بھی معلوم ہے کہاں کے رہنے والے ہیں۔ یہ وہاں چلا گیا بزنس کرنے کے لیے، وہاں کسی انگریز لیڈی سے، پرتگالی لیڈی سے انہوں نے نکاح کر لیا۔ وہ پہلے کچھ کرسچن تھی یا کوئی اور تھی، وہ مسلمان بن گئی تو نکاح ہو گیا۔ نکاح ہونے کے بعد اللہ نے اولاد عطا کی۔ جب یہاں آئے ہیں تو وہ بھی آئے، ان کی اہلیہ بھی مجھ سے ملنے کے لیے آئی، تو یہ کہتا ہے کہ یہ میری بیوی میرے بچے کو، کیونکہ میں بزنس میں رہتا ہوں، تو میری بیوی میرے بچے کو 50-60 کلومیٹر ڈرائیو کر کے لے جاتی ہے تاکہ وہاں ایک آدمی میرے بچے کو کلمہ سکھائے اور قرآن سکھائے۔ کہتا میں حیران ہوں اپنی بیوی۔ اس بیوی نے کہا کہ صاحب ہم تو مسلمان نہیں تھے، میں نے تو اسلام قبول کیا، یہ تو پہلے سے مسلمان ہے، ہم چاہتے ہیں ہمارا بچہ سے، اس لیے وہاں جہاں ہم ہیں وہاں تو سکھانے والا کوئی نہیں ہے، تو وہ صبح کو لے جاتی ہے بچے کو یا شام کو 50 کلومیٹر کا ڈرائیو کر کے خود، اور وہاں بچے کو آدھے گھنٹے تک کسی کے پاس سکھاتی ہے، کوئی وہاں امام ہوگا یا کوئی جاننے والا ہوگا، اس کو وہاں بٹھا کر کے اپنے سامنے، اور سامنے بٹھا کر کے وہ سٹپ بائی سٹپ اسلام سکھا رہی ہے۔ کہنے لگے وہاں سکول کی تعلیم تو میرے گلی میں ہے، وہاں تو جاتا ہی ہے وہ دن میں بچہ، اور میں خود لے کر کے جاتی ہوں، تو شام کو جب یہ 3 بجے واپس آتا ہے اس کے بعد میں 4 بجے اس کو لے کر کے جاتی ہوں 5 بجے تک، اور اس کے بعد پھر واپس لاتی ہوں۔ یہ روز کی ڈیوٹی ہے، کیونکہ مجھے مسلمان بن کر کے اپنے بچے کو یہ تربیت کرنی ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ نے اولادیں عطا فرمائی ہیں، اپنی اولادوں کی دین کی تعلیم کی فکر کریں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کا بچہ بہت اچھے سکول میں پڑھ رہا ہے، بڑی قابلیت اس کے اندر آ گئی، لیکن اس کو کلمہ بھی یاد نہیں، اس کو قرآن بھی یاد نہیں، اس نے سیکھا بھی نہیں۔ اس بچے کو آگے کنفیوز کرنا بہت آسان ہے، کیونکہ اس کے سامنے تو اللہ کا تصور ہے ہی نہیں۔ اس نے صرف کہیں کانوں میں سنا گا خدا سمجھو، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں جانتا۔ اس نے کبھی سنا، بلکہ ایسے بھی گھر ہو سکتے ہیں جہاں گھر میں نماز ہی نہیں ہے، جہاں گھر میں کلمہ ہی نہیں ہے مسلمان، تو اپنا گھر میں اس بچے کے لیے کچھ ہے، نہ سکول میں کچھ ہے، تو آگے چل کر اس بچے کا کیا ہوگا؟ یہاں کے لوگوں کی بڑی ذمہ داری اس وقت یہ ہے کہ جیسے ہم اپنے بچوں کی سکولوں کی تعلیم کی فکر کرتے ہوئے اچھے سے اچھا سکول ڈھونڈتے ہیں، معیاری سکول ڈھونڈتے ہیں، سارے تقاضے پورے کرتے ہیں، ساری فارمیلٹیز پوری کرتے ہیں، صبح سویرے بچوں کو نکالتے ہیں، ٹرانسپورٹ کا انتظام بھی کرتے ہیں، اور روزانہ صبح کو نئے کپڑے پہناتے ہیں، تیار کر کے بچوں کو روانہ کرتے ہیں شام، جیسے ہی اتنی فکر مندی کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اس کا کچھ نہ کچھ حصہ تو اپنے بچوں کی دین کی تعلیم پر کردار لگائیں۔ اور اگر ایسا نہیں کریں گے تو نہیں معلوم ہے آگے کیا ہونے والا۔ دین کی تعلیم کا ایک سلسلہ کیا ہے؟ دینی مدارس۔ سکولوں کی تعلیم کا سلسلہ کیسا ہے وہ ہمیں سمجھانے کی ضرورت نہیں، ہم سے زیادہ آپ جانتے ہیں، لیکن دینی مدرسوں کی تعلیم کا سلسلہ کیا ہے؟ جب مسلمانوں کی اپنی حکومت تھی تو حکومت کی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ جیسے سارے انتظامات کرے گی، ویسے ہی مسجدوں کے لیے امام کا انتظام کرے گی، حکومت کی ذمہ داری تھی، قبرستانوں کا انتظام کرے گی، وہ دینی تعلیم کا انتظام کرے گی، یہ حکومت کی ذمہ داری تھی، جیسے مغل دور میں ہندوستان میں ہوتا تھا اور شاہ میری دور میں کشمیر میں ہوتا تھا۔
لیکن جب وہ دور ختم ہو گئے اور وہ مسلم دور حکومت باقی نہیں رہا اور اب حکومتیں جمہوری حکومتیں ہیں، اور جمہوری حکومتوں میں دنیاوی انتظامات تو کرتے ہیں، مذہبی تعلیم ان کی ڈیوٹی نہیں، ان کی ذمہ داری نہیں ہے، تو دینی تعلیم کی فکر ہمیں خود کرنی ہے۔ جیسے ہم اپنی مسجدیں خود بناتے ہیں، جیسے ہم اپنے قبرستانوں کا انتظام خود کرتے ہیں، اسی طرح سے ہم کو اپنی دینی تعلیم کا انتظام خود کرنا ہوگا۔ اور یہ سلسلہ کب شروع ہوا؟ جب بر صغیر پر انگریزوں نے قبضہ کیا، اور پلاننگ ان کی یہ تھی کہ بر صغیر سے اسلام کو ختم کرنا ہے۔ اس وقت یہاں کے بیدار مغز اور دور اندیش انسانوں نے یہ مدرسے قائم کیے، اور مدرسوں کا سسٹم یہ بنایا کہ عوام سے بچے لائیں گے، عوام سے مالی مدد دیں گے، عوام کے مدد سے بلڈنگ تعمیر کریں گے، عوامی کے بچے آئیں گے، انہی کے پیسے لے کر کے انہی کے بچوں کو کھلائیں گے، اور خود بہت نچلی سطح کی زندگی گزاریں گے، بالکل نچلے درجہ کی زندگی گزاریں گے، عام انسان کی چٹائیوں پر بیٹھ کر کے۔ بڑی بڑی شخصیات چٹائیوں پر بیٹھتے تھے اور بالکل نچلے درجے کی زندگی گزاریں گے۔ سیدھا سادہ کھانا، اس سے کم درجے کا کھانا کسی کو نہیں ہوگا، سیدھے سادے کپڑے، اس سے زیادہ کم درجے کا کپڑے نہیں، کوئی فیسلٹیز نہیں، تو نچلی سطح کی زندگی گزاریں گے، عوام سے چندہ لیں گے، عوام سے بچے لائیں گے، ان بچوں کو دین پڑھائیں گے، ان بچوں کو واپس دیں گے، یہی بچے ان کے مسجدوں میں امامت کریں گے، یہی ان کے نکاح پڑھائیں گے، یہی ان کے دینی تعلیم پڑھائیں گے۔ گویا دین کا سارا پڑھنا اور پڑھانا ان مدرسوں کے ہاتھ میں چلا گیا، اور یہ سلسلہ جب شروع ہوا تو بر صغیر میں ہزاروں مدارس قائم ہو گئے، ان ہزاروں مدارس نے بر صغیر میں اسلام کو بچا لیا، اور انگریزوں کے پلانی فیل ہو گئی۔ اور اتنا ہی نہیں، آج اب تو انگریز جہاں تک کہتے ہیں، کہنے لگے ہم بر صغیر میں اسلام کو ختم کرنے جا رہے تھے، جن مدرسوں نے وہاں اسلام کو بچایا واپس یہ مدرسے یورپ میں آ گئے، چاہے لندن میں مدرسے ہیں، امریکہ میں مدرسے ہیں، ہالینڈ میں مدرسے ہیں، امریکہ برطانیہ کے برمنگھم کے مدرسے کے شیخ الحدیث کا بیان میں کل سن رہا تھا، تو وہاں بھی اسی طرح سے مدرسے ہیں، یہی کتابیں وہاں بھی اس طرح پڑھائی جاتی ہیں، اسی طرح سے وہاں علماء پیدا ہو رہے ہیں۔ تو یہاں کے لوگوں نے وہاں جا کر کے مدرسے قائم کیے۔ یہ مدرسے کیا ہیں؟ عوام سے چندہ لینا ہے، عوام مالی مدد کریں گے، عوام زکوٰۃ دیں گے تو زکوٰۃ کی طرح خرچ کریں گے، مالی مدد کریں گے تو اس طرح سے خرچ کریں گے، اسی سے تنخواہیں نکالیں گے، لیکن بہت کم درجے کے ساتھ۔ کبھی کبھی ہمیں تعجب ہوتا ہے کہ مدرسے کے بڑے بڑے استادوں کی تنخواہیں آپ کے چپراسیوں کی تنخواہوں سے بھی کم ہوتی ہیں، جبکہ ان کی علمی ہر بعض دفعہ ایسی ہوتی ہے، جو کالجوں اور یونیورسٹیوں کے جو ہائی کلاس کے استاد ہیں، ان کی علمی حیثیت اسی درجے کی ہوتی ہے، لیکن تنخواہ ان کی ہوتی ہے وہاں کے چپراسیوں سے بھی کم، اسی غرض کے لیے کہ ان کو دنیا کے ساتھ زندگی بس اتنی ہی گزارنی ہے، دنیا کی زندگی کہ جس سے ہمارا وقت چل سکے، اس سے آگے ہمیں کچھ نہیں کرنا ہے۔ تو عوام سے چندہ لیں گے، عوام سے ہی تعاون لیں گے، عوام کے بچے لائیں گے، ان کو کھلائیں گے بھی، پلائیں گے بھی، پڑھائیں گے بھی، اور ان بچوں سے کچھ نہیں لیں گے۔ چنانچہ مدرسوں میں کوئی فیس نہیں ہے، مدرسوں سے یہ نہیں کہا جاتا ہے کہ صاحب میس کی فیس یہ ہے اور ہاسٹل کی فیس یہ ہے اور کھانے کا یہ ہے اور لانڈرنگ کی یہ ہے، نہیں، یہاں تو اتنا ہے کہ صاحب عوام سے لیں گے، آپ کو کھلائیں گے، تمہارا کام ہے پڑھنا، عالم بننا، اور عالم بن کر واپس جب سوسائٹی میں جاؤ گے تو تمہیں سوسائٹی میں جا کر کے دین کے سارے شعبوں کو تمہیں چلانا ہوگا، امامت بھی تم کرو گے، نکاح بھی تم پڑھاؤ گے، جنازے بھی تم پڑھاؤ گے، تعزیے کی مہندی بھی تم چلاؤ گے، لوگوں کے دل میں بیانات بھی تم کرو گے، اصلاح معاشرہ کا کام بھی تم کرو گے، اور جہاں تم سے ہو سکے سوشل ورک کا کام بھی کرو گے، عوام کو بدعت سے بھی بچاؤ گے، جہاں جہاں جو خرابی ہے تمہاری ذمہ داری ہے، بس یہی اس نے ذمہ داری لی ہے۔ ہم عوام سے کہتے ہیں بیمار ہو جاؤ گے تو ڈاکٹر کے پاس جاؤ، قانون کا مسئلہ ہوگا تو وکیل کے پاس جاؤ، کنسٹرکشن ہوگا تو انجینئر کے پاس جاؤ، کچھ اور مسئلہ ہوگا تو، اور دین کا مسئلہ ہے تو ہم دین کی خدمت کے لیے تیار ہیں۔ مدارس کا کام یہی ہے